ذرا تصور کرو، تم رات کے اندھیروں میں ایک پرانے قلعے کے اندر کھڑے ہو۔ ہوا تیز چل رہی ہے، پتھروں کی دیوار سے آوازیں ٹکرا رہی ہیں، اور تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تمہاری گردن کے پیچھے سانس لے رہا ہو۔ یہ صرف ایک تصور نہیں، بلکہ ان لوگوں کا اصل تجربہ ہے جو بانگڑ قلعے میں سورج ڈھلنے کے بعد گھس گئے تھے، اور وہ واپس کبھی نہیں لوٹے۔ دنیا کا سب سے شیطانی اور منحوس مقامات میں شمار ہوتا یہ قلعہ راجستھان کے سوکھے ریگستان میں آج بھی اس کا خوف انسانوں کے دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ صدیوں پرانی کہانی کے مطابق ایک ہی رات میں پوری بستی برباد ہو گئی تھی، اور تب سے اس جگہ کو ایک شیطانی شراب نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ سرکاری ٹور پر بھی لکھا ہے، سورج ڈھلتے ہی یہاں قدم رکھنا منع ہے۔ سوچو، کوئی جگہ اتنی منحوس ہو سکتی ہے کہ حکومت نے بھی اسے قبول کر لیا۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے ایک شیطانی جذبات اور انسانی حرص نے مل کر ایک پورے شہر کو مٹی میں ملا دیا، اور آج بھی اس قلعے کے اندھیروں میں کیا چھپا ہے جس کا سامنا کرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ بانگڑ کبھی ایک خوبصورت شہر تھا؟ راجستھان کے ریگستان کے بیچ ایک ایسی بستی جو اپنی روشن گلیوں، بازار کے شور اور ریاستی شان و شوکت کے لیے مشہور تھی۔ دن بھر یہاں رنگ برنگی کپڑوں کی دکانیں، گھوڑیوں کی تاپ اور مہندی کی خوشبو مہکتی رہتی تھی۔ شہر میں رہنے والے لوگ خوش تھے، مگر انہیں خود نہیں پتا تھا کہ ان کی زندگی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے۔ کہانی کا اگلا کردار ہے ایک تانترک، ایک کالا جادو کرنے والا جادوگر جو اپنی شکتیوں کے لیے مشہور تھا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ شیطانی چمک سے بھری ہوتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایسی طاقت تھی جو انسانوں کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ مگر یہ تانترک صرف ایک چیز چاہتا تھا، بانگڑ کی خوبصورت رانی رتناوتی۔ رتناوتی اپنی حسن اور شان کی وجہ سے راجستھان کی سب سے خوبصورت عورت مانی جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے اس کی ایک جھلک بھی انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ تانترک اس کے پیار میں اندھا ہو گیا۔ لیکن رانی نے کبھی اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ تانترک نے ایک دن ایک درندانہ پلان بنایا۔ اس نے ایک جادو بھری دوائی بنائی جو اگر رتناوتی یوز کر لیتی تو ہمیشہ کے لیے اس کی غلام بن جاتی۔ اس نے وہ پوشن ایک تیل کی مٹکی میں بھر کر بازار میں بھیجی، لیکن رانی سمجھدار تھی۔ اس نے جادو کو پہچان لیا اور بنا ڈرے اس مٹکی کو ایک پتھر پر دے مارا۔ کہتے ہیں جیسے ہی وہ دوائی کی شیشی پھوٹی، ایک ایسی آگ اور دھواں نکلا جو آسمان تک چلا گیا، اور اس وقت تانترک نے چیخ کر شراب دیا، جس قلعے کو تم لوگ گرو سے دیکھتے ہو ایک دن وہ ویران ہو جائے گا، اور اس بستی کا ہر انسان اپنی جان گنوائے گا۔ اگلے کچھ دنوں میں ہی جنگ کا ماحول بن گیا۔ بانگڑ پر دشمن حملہ کر گئے اور پوری بستی خون میں ڈوب گئی۔ رانی مر گئی، لوگ بھاگ گئے، اور شراپ سچ ہو گیا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ تانترک کی وہ چیخ قلعے کی دیواروں میں گونجتی ہے۔ سوچو، اگر تم رات کے اندھیرے میں ان کھوکھلی دیواروں کے پاس سے گزرو، شاید تمہیں بھی وہ چیخ سنائی دے، اور ایک ٹھنڈی ہوا تمہارے کان کے پاس سے گزرے جیسے کوئی تمہیں بلا رہا ہو۔ جب رانی رتناوتی نے اس جادوئی تیل کو دیوار پر پٹک کر توڑا، ایک دھماکے کے ساتھ ہوا میں عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تانترک دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرانی، پھر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخ کر کہا، جب تک یہ دیوار کھڑی ہے، بانگڑ کبھی خوشحال نہیں ہوگا۔ یہ شہر مٹی میں مل جائے گا، اور تم سب کے نسلوں پر لعنت ہوگی۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اچانک جنگ چھڑ گئی، قلعے کے آس پاس خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ بانگڑ، جو کبھی ہنسی خوشی کا مرکز تھا، اب چلوں اور روحوں کا گھر بن گیا۔ یہاں کے لوگوں کے سپنے، ان کی دعائیں، سب خاک میں مل گئے۔ رات کے اندھیروں میں لوگ عجیب آوازیں سننے لگے، جیسے کوئی عورت رو رہی ہو،
یا کسی کی تلوار زمین پر گھس رہی ہو۔ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ انہوں نے خود رانی رتناوتی کا سایہ دیکھ لیا، جو اپنے لوگوں کو نہ بچانے کا دکھ میں اب بھی قلعے کے اندر بھٹکتی ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ شراب ابھی بھی زندہ ہے۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے بانگڑ قلعے کے گیٹ پر ایک بورڈ لگایا ہوا ہے، کسی کا بھی سورج ڈھلنے کے بعد اندر جانا سخت منع ہے۔ سوچو، اگر شراب صرف کہانی ہوتا تو سرکار آج تک لوگوں کو خبردار کیوں رکھتی؟ کیا تم سوچ بھی سکتے ہو اس خالی قلعے میں اندھیرے کے بیچ اکیلے چلنا، اور پھر پیچھے سے کوئی ہلکی سی آواز آئے؟ کیا تم واپس مڑ کر دیکھنے کی ہمت کر پاؤ گے؟ سوچو، جب سورج ڈھل جاتا ہے اور بانگڑ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندر کیا ہوتا ہوگا؟ ایک لوکل گائیڈ نے بتایا کہ کچھ ایڈونچرس لوگ جو رول توڑ کر قلعے کے اندر گھس گئے، انہوں نے جو محسوس کیا وہ ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ رات کے 12 بجے 3 دوست ٹارچ لے کر قلعے میں گھس گئے۔ شروعات میں سب نارمل لگا، بس پرانی دیواریں اور ہوا کی سیٹیاں، لیکن جیسے ہی وہ محل کے اندر پہنچے، انہوں نے دیکھا ایک عورت کا سایہ، لمبی سی چھایا جو دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ انہوں نے سمجھا کوئی اور ٹورسٹ ہوگا، لیکن اندر تو اور کوئی تھا ہی نہیں۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، ٹارچ بلنک کرنے لگی، اور ایک دوست چلایا، کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پل ایسا تھا جیسے ان کے پیر جم گئے ہوں۔ آواز آئی، ایک دھیمی سی پھسپھساہٹ، یہاں کیوں آئے ہو؟ واپس جاؤ۔ تینوں دوست بھاگ کر گیٹ کی طرف دوڑے، لیکن جب واپس نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا تیسرا دوست ان کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ اندر سے ایک زور کی چیخ سنائی دی، اور اس کے بعد اس لڑکے کو پھر کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اس دن بانگڑ قلعے کے شراب میں ایک اور روح جڑ گئی۔ لوگ آج بھی رات کے وقت ایک جوان لڑکے کی چیخ سنتے ہیں جو مدد کے لیے پکارتا ہے، مگر کوئی اس تک پہنچ نہیں پاتا۔ سوچو، اگر تم اس جگہ ہوتے اور تمہارے سامنے تمہارا دوست اندھیروں میں غائب ہو جاتا، کیا تم رک کر اسے ڈھونڈتے یا تم بھی جان بچا کر بھاگ جاتے؟ 2 دوستوں نے ہمت جٹائی اور اپنے تیسرے دوست کو ڈھونڈنے کے لیے اندھیروں میں واپس گئے۔ قلعے کے اندر سب کچھ پہلے سے زیادہ خاموش تھا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ انہوں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں ان کا دوست آخری بار تھا، لیکن وہاں صرف مٹی اور گھستے ہوئے پاؤں کے نشان تھے، اور ایک لہو سے بھری چھوٹی سی پوتلی جیسی چیز۔ دونوں کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ٹارچ لائٹ ہل رہی تھی۔ جیسے ہی ایک دوست نے وہ پوتلی اٹھائی، اس میں سے ایک پرانا تعویذ گر گیا۔ اس تعویذ پر کچھ لکھا تھا، جو اس جگہ کا راز کھولنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام موت ہوگا۔ اچانک ان کے آس پاس سے پھر سے وہی سرسراہٹ کی آواز آئی، اور ایک عورت کی چیخ جیسی گونج جو دیوار سے ٹکرا کر کئی گنا بڑھ گئی۔ دونوں ڈر کے مارے دوڑنے لگے، اور جیسے ہی قلعے کے دروازے تک پہنچے، پیچھے سے کسی نے زور سے ان کا نام لیا۔ وہ رکے بنا بھاگتے رہے، اور اس رات کے بعد انہوں نے کبھی اس جگہ کا نام تک نہیں لیا۔ اور تیسرا دوست، اس کا کوئی پتہ کبھی نہیں چلا۔ بانگڑ قلعے کے راز نے اسے ہمیشہ کے لیے نگل لیا تھا۔